السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمصطفیٰ برساں خیش راکی دی ہماؤس گربون رسیدی تمام بولا بیس ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوس بحر و بردر گوشہ دامان اوس الہی بحق بنی فاطمہ کے برقولی ما کنی خاتمہ گرداوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اور تیرا گلا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا گلا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ بت ہیں اگرچہ جماعت کی آستینوں میں مگر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے سیوا کر سمنڈ جی جتے جر وے پیو جال سوے ون سیر میں مانک موتی لال جی ماسو ملئی مالت پوجارا پور تھئے سی پوجارا پور تھیا سمنڈ سیویو جن آنداؤں امیک ماں جوتے جوائرن لدھاؤں لطیف چے لالوں مجا لہرن کانے قیمت تن مل مہنگون جو وہیں چھو ونکار ہتنا ہو تو گولیے وہیں چھو ونکار ہتنا ہو تو گولیے لکیو کین لطیف چے بارو چو بے پار تھی ستی بد سندرو پرنت پنوں سے پار پنائے نیڑ نہار تو میں دیرو دوست جو
पुनाए नेण निहार तो में देरो दोस्त जो चरखो ई चोर जी भूप भुणको न सुने। चरखो ई चोर जी भूप भुणको न सुने। उथी आधी रात अल्लाह से और त्यां पोए तोर तो सोन बराबर सुट थिए। त्यां पोए तोर तो सोन बराबर सुट थिए। उठना ओगारीन डागन डेह चितारियो। मया शाह बिलाल जा हजूं था हारीन। पो सफर ता सारीन त केच पंध परे थियो। डागा आई मां डरो वहांजो आरी जाम अग्या। डागा आई मां डरो वहांजो आरी जाम अग्या। मोड़ियो मुंहर टारियूं चांगा आई चरो। आता है पहरो मूरे माफ थिया। आता है पहरो मूरे माफ थिया। दुरूद पाक का नजराना बारगाह रिसालत में पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मिंबर नूर पर जलवा फरोज पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत पीर सैयद मोहम्मद शाह बापू उर्फ अबा मावा तशरीफ फरमाएं। दिगर मोहतरम मुकर्रम सादात ज़वील एहतराम उलमाए किराम मोहतरम सामईन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि इस वक्त एक अल्लाह के नेक बंदे के उर्स की तकरीब सईद में हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। जो मुझे वक्त दिया गया है उस वक्त के अहाते में चंद गुजारिशात, चंद जरूरी बातें पूरी जिम्मेदारी के साथ आप तमामी हजरात तक पहुंचाने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह ताला मेरी जुबान पे कलमा हक जारी फरमाए। कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व अंतुम लालौन इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सर बुलंद हो अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो। हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और इस्लाम हमारा दीन है, इस्लाम हमारा मजहब है, इस्लाम हमारी जान है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए ज़हन हाजिर रखना ताकि जो गुफ्तगू मैं पेश करने जा रहा हूं वो आसानी के साथ आपके जहन में आ जाए। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी कोई बुनियाद या उसका मरकज ना हो, और वो इसलिए होता है कि वो चीज अपनी बुनियाद से जुड़कर दुनिया के अंदर कामयाब और आबाद रहती है। जैसे ही वो चीज अपनी बुनियाद से कट जाती है या टूट जाती है या अलग हो जाती है तो वो चीज फना हो जाती है। बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो हमारे सामने कि हर वो चीज जो अपनी बुनियाद से, अपने मरकज से, अपनी असल से जब तक जुड़ी रहेगी तो वो चीज आबाद रहेगी और जब कट जाएगी तो खुद बर्बाद हो जाएगी। दरख्त का एक पत्ता जब तक दरख्त में लगा रहता है तो हरा रहता है, और जब कटता है और नीचे गिरता है तो पोजीशन ये होती है कि पहले मुरझाता है, फिर सूखता है और फिर पांव में आ जाता है और दरबदर होकर हमेशा के लिए फना हो जाता है। गुलाब का फूल बड़ा हसीन लगता है जब तक वो अपने पौधे में लगा हुआ है, हंसता मुस्कुराता खिलता हुआ नजर आता है। लेकिन वही फूल जब तोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो चंद घंटों के बाद वही फूल मुरझा जाता है और मुरझा के सूख के पांव में आ जाता है और दरबदर हो जाता है। कहना यह चाहता हूं कि गुलाब की जड़ जब तक उसका पौधा, उससे जब ये जॉइंट था तो आबाद था, तब मुस्कुरा रहा था, जैसे ही कटा तो फना हो गया। दरख्त का पत्ता जब तक अपनी शाख से जुड़ा था तो हसात यानी हरा था और आबाद था, और जैसे ही कटा तो हमेशा के लिए फना हो गया, उसका वजूद निस्तो नाबूद हो गया। इतनी गुफ्तगू के बाद मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि ये तो दुनियावी तमाम चीजों की जो जड़ें हैं उनकी बात हो रही है। मैं अगर आपसे पूछूं हमारी जड़ क्या है, हमारी असल क्या है, हमारा मरकज क्या है, हम कहां से चले हैं,
اور پھر اس سوال پہ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کیا ہم اپنی جڑ کو جانتے بھی ہیں یا جڑ سے جڑے ہوئے ہیں یا جڑ سے کٹ گئے ہیں؟ الحمدللہ آپ کے ذہن میں اس کا جواب آتا ہوگا، اور جس آدمی کی جو گریڈ ہے، جو حیثیت ہے، اس حساب سے آدمی اس کا جواب دے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، جس نے پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، اس کی جڑ، اس کی بنیاد، اس کا مرکز نہ امریکہ ہے، نہ رشیا ہے، نہ جاپان ہے، نہ چائنا ہے، نہ دنیا کی دولت ہے، نہ دنیا کی پراپرٹی ہے، نہ دنیا کی جاگیر ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے والے کی بنیاد کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک مسلمان کی بنیاد اور مسلمان کے مرکز کا نام مدینہ ہے۔ آسان لفظوں میں بولوں، ہماری جڑ کا نام مصطفیٰ کے قدم ہے، ہماری جڑ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، ہماری جڑ نبی کریم کے قدموں میں رہنا تھا۔ یاد رکھیے گا، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے اپنی بنیاد بنائی ہے، اور وہ بنیاد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ نبی کے قدموں میں رہنا ایک مسلمان کی بنیاد ہے، ایک اس کا مرکز ہے۔ وفاداروں یاد رکھنا، یہ ہماری بنیاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی بنیاد سے جڑے ہوئے ہیں یا بنیاد سے کٹے ہوئے ہیں؟ ہم بنیاد سے لگے ہوئے ہیں یا ہم کٹ گئے ہیں؟ اگر کٹ گئے ہیں تو فنا بھی ہو گئے ہوں گے، اگر کٹے نہیں ہوں گے تو آباد بھی ہوں گے۔ یاد رکھنا وفاداروں، ہماری جڑ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم اپنی جڑ سے جڑے ہوئے ہیں یا کٹ گئے ہیں؟ سوال یہ تھا، یاد رکھنے گا کہ ہر آدمی اپنے حساب سے جواب دے گا کہ ہم جڑ سے جڑے ہوئے ہیں یا کٹے ہوئے ہیں۔ آج 14 صدیاں ہو گئی، میرے آقا تاجدار مدینہ نے فاران کی چوٹی پہ کلمہ طیب کا اعلان کیا۔ دنیا میں یہ صدائے دل نواز گونجتی رہی، آج گونج رہی ہے اور قیامت کی صبح تک گونجتی رہے گی۔ یاد رکھنا میرے دوستو، ہماری جڑ بھی وہی تھی، ہمارا مرکز بھی وہی تھا۔ جب تک جڑ سے جڑے تھے تو دنیا کے نقشے پہ چھائے ہوئے تھے، اور جب جڑ سے کٹے ہیں تو در بدر ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم جڑ سے کٹے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، جس قوم کا نوجوان کبھی سورہ یاسین کبھی سورہ رحمان پڑھتا تھا، آج اس کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے جس میں ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھنا یہ جڑ سے جڑا نہیں ہے، یہ جڑ سے کٹا ہوا ہے۔ جڑ سے جو جڑے تھے، جو اپنے مرکز سے جڑے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی سورہ یاسین پڑھتے تھے، کبھی تلاوت کرتے تھے، کبھی سجدہ کرتے تھے، کبھی درود پڑھتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی کچھ اور تھا، ہماری زندگی کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ ہم جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جڑے ہوئے؟ یاد رکھنا، جڑنا تو دور کی بات، ہم تو کب کے کٹے ہیں اور کتنے دور چلے گئے ہیں، واپس آنے کا بھی ہمارے پاس کوئی موقع نہیں بچا ہے۔ ہم دن بدن اس سے دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جلسہ کس لیے کرایا جاتا ہے؟ آج اتنا یہ بڑا مجمع سجا ہے، یہاں لوگ بیٹھے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ یاد رکھنا، یا وہی پیغام دیا جائے گا جو پیغام مدینے سے آیا تھا، یا وہ پیغام دیا جائے گا جو پیغام بغداد سے آیا تھا، یا وہ پیغام دیا جائے گا جو پیغام ہند الولی نے ہمیں عطا کیا تھا۔ اس پیغام سے جڑ جاؤ جو پیغام مدینے سے آیا تھا، اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اور اسی جگہ پہ اگر میں اس چیز کی وضاحت کرتا چلوں، بہت ساری چیزیں ہیں کہنے کو، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے جلسے کا پیغام محبت ہے، ہمارے جلسے کا پیغام یعنی حضور کی وفاداری ہے۔ اگر حضور کی ذات سے وفاداری ہو جائے تو یہ دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے۔ آج ہوتا کیا ہے میرے دوستو، پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، جہاں جہاں بھی کلمہ پڑھنے والے بستے ہیں، اگر پوزیشن دیکھی جائے تو کیا ہے، ہر جگہ ہر گلی میں مسجد کھڑی کر دی ہے، لیکن نمازیوں کو دیکھو، سجدہ کرنے والوں کو دیکھو، سنت پہ عمل کرنے والوں کو دیکھو تو دور دور تک اس کا نام و نشان نظر نہیں آتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ میرے دوستو یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا کی ٹیکنالوجی میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ جو دنیا دے رہی ہے اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اپنا ٹارگیٹ ہم نے یہودیوں اور نصرانیوں کو بنا ڈالا ہے، حالانکہ ہمارا ٹارگیٹ نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، ہمارا ٹارگیٹ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، ہمارا ٹارگیٹ اصحاب پیغمبر کی زندگی
زندگی ہے، ہمارا ٹارگیٹ اور مقصد شہید کربلا کی زندگی ہے۔ اگر ان سے جڑ جاؤ تو آج بھی کامیاب ہو، ہر جگہ کامیاب نظر آؤ گے۔ اور کامیابی نام کس کا ہے؟ آبادی نام کس کا ہے؟ تسلسل جاری رکھیے گا اپنی زندگی کا، دائیں بائیں دیکھ کے اپنی زندگی کی زمین کو ہموار کیجئے گا۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے میرے دوستو، ہر آدمی یہ سوچتا ہے اس لیے کہ جو دار و مدار بنایا گیا ہے، جو بنیاد بنائی گئی ہے، وہ مال و دولت ہے، وہ اسباب ہیں، دنیاوی اسباب ہیں، اسی کو انہوں نے اپنا مرکز بنا ڈالا ہے کہ اسباب ہوں گے تو دنیا میں عزت ہوگی، اگر مال و دولت ہوگا تو دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ دو وقت کی روٹی بھی کھاتے ہیں اور اسی والے کمرے میں آرام بھی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم آرام کر رہے ہیں، ہماری زندگی آباد ہے۔ پوچھئے ان سادات کرام سے، اتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ مدرسہ بھی ہے، یا مدار شریف کی برکتیں بھی ہیں، سب کچھ یہاں موجود ہے۔ اس جلسے میں آپ کا آنا میرے دوستو صرف کسی ایک مقصد کے لیے نہ ہو، بلکہ یہاں سے اٹھو تو اپنی جھولی میں شریعت کی خیرات لے کے جاؤ، نبی کے دین کی خیرات لے کے جاؤ، کہ گھر گھر گلی گلی میرے نبی کا دین پردیسی ہو رہا ہے، اس دین کو سہارا کون دے گا؟ آج بھی ہم موبائل پہ کھیلتے رہیں گے اور اپنی زندگی کو برباد اور تباہ کرتے رہیں گے تو میرے دوستو اسلام کی کشتی کو کون کنارے لگائے گا؟ اسلام کیا آواز دیتا ہے؟ میرے دوستو آئیے مل کے اپنے نبی سے وفا کیجئے اور اس جلسے کا پیغام لے کے جائیے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو پالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یاد رکھنا یہ پوری زندگی ہماری مختصر سی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی ارشاد فرماتے ہیں سب لوگ سو رہے ہیں، جس دن مریں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی، جس دن مریں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ آنکھیں جب قبر کی تہہ میں آدمی پہنچتا ہے تو آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ میں جو کر رہا تھا وہ کچھ اور تھا اور یہاں کی زندگی کچھ اور ہے۔ اس لیے پیغام جلسہ اور پیغام میلاد یہ ہے، اس لیے کہ اس جلسے سے اٹھ کے جائیں تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سینے سے لگائیں۔ ان کا بھی پیغام یہی ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں سیاتی زمان علی امتی لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میری امت پہ ایک وقت آئے گا، کیسا وقت ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں وقت ایسا ہوگا کہ اسلام صرف نام کا باقی رہے گا اور قرآن صرف رسم کی طور پہ پڑھا جائے گا۔ 14 صدیاں پہلے مسجد نبی کے منبر پہ بیٹھ کے میرے آقا نے جو نشاندہی فرمائی تھی، جو ہمیں راستہ بتایا تھا کہ امت پہ ایک وقت آنے والا ہے اور وقت کیسا ہوگا؟ اسلام نام کا رہے گا اور قرآن بھی رسم کی طور پہ پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیے گا ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اسلام نام تک ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اب ہم مسلمان ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کلمہ پڑھنے سے چھٹی نہیں ملتی، کلمہ پڑھنے کے بعد بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسلام تو میرے دوستو کبھی سمجھو تو پتا چلے گا یہ سکون اور چین کی جو نیند سوتے ہیں، اذان کے ٹائم بھی کھیلتے رہتے ہیں، یہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو اتنا طاقت والا ہے، کبھی کبھی بدن کی کھال بھی کھینچ لیتا ہے، کبھی کبھی بدن کی کھال کھینچ لیتا ہے۔ یاد رکھنا اسی اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے شہید کربلا نے دنیا کی سپر پاور طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وادی کربلا کو لالا سار کر کے بتایا تھا کہ نماز کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں، اور تجھے فاطمہ کا لال بتاتا ہے۔ وادی کربلا میں اپنا سر سجدے میں کٹا کے اعلان کرتے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔
اور سب کچھ اسی کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے، اس چیز کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ آقا دو جہاں کی حدیث کی روشنی میں کہ قرآن تو ہوگا لیکن قرآن رسم کی طور پہ پڑھا جائے گا۔ قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کب یاد آتا ہے؟ قرآن ہم تب پڑھتے ہیں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے، جب روح نہیں نکلتی تو امام صاحب کو بلا کے ہم سورہ یاسین پڑھواتے ہیں اور پڑھوا کے کہتے ہیں کہ روح نہیں نکل رہی ہے، اب سورہ یاسین پڑھو گے تو روح نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن تم نے صرف مرنے کے لیے استعمال کیا، قرآن مارنے نہیں آیا تھا، قرآن زندگی دینے آیا تھا۔ کاش تم نے قرآن سے جینا بھی سیکھا ہوتا۔ جو قوم قرآن پہ عمل کر کے اور قرآن سے جینا سیکھی تھی اس قوم کا مرتبہ کتنا بلند تھا، وہ جہاں بھی پہنچے زمین کو آسمان سے بلند کر دیا تھا۔ وہ لاکھوں کے بیچ میں تھے تو دنیا کے سامنے اپنی زندگی کا وہ مقصد منوا لیا تھا کہ کلمہ جس نبی کا پڑھا ہے اس نبی کا پیغام کیا تھا، عرب سے چلا تھا دنیا کے کونے کونے میں۔ اگر اسلام چھایا ہے تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی جس کا عرس کر رہے ہو ان ولیوں کی تاریخ پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ ٹیپو سلطان کے مزار کی تختی پہ لکھا ہوا یہ بند مجھے یاد آ رہا ہے جنہوں نے کہا تھا یہ مٹی قیمتی ہے، بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک مالدار ہے، اسلام میں سے سفینوں سے ابھی تک آتی ہے صدا، تربت کے سینے سے ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ بدکاری، بد نظری، نااہلی، اپنی انا کو منوانے کے جو بت سوار ہیں، جو بھوت بیٹھے ہیں دماغ میں، اس کو نکال کے اپنی زندگی کو آسان بنائیے۔ اتنی زندگی کو تکلف والی مت بنائیے کہ جس زندگی میں آدمی کچھ کر رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حالانکہ حالات بدلتے ہیں تو وقت بھی نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دولت عطا فرمائی ہے اسلام کی، دین کی، شریعت کی، اس دولت کو سینے سے لگا کے یہ دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے، قبر بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور محشر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ورنہ میرے دوستو دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو، میرے نبی کی شریعت سے بڑھ کر طاقت نہ کسی مولوی میں ہے، نہ کسی فقیر میں ہے، نہ بڑے سے بڑے کسی پیر میں ہے، بلکہ شریعت کی طاقت جہاں آتی ہے تو سب کچھ سرنڈر ہونا پڑتا ہے۔ پہلے نبی کی شریعت ہے، بعد میں ساری دنیا ہے۔ اس کے سامنے تھوڑا نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے، آدمی کمپرومائز کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں میری ٹوپی نہیں گرنی چاہیے، میرے جبہ میلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کو کوئی کچھ کہتا ہے یا شریعت کی کوئی توہین کرتا ہے تو کرنے دو، میری پگڑی نہیں گرنی چاہیے۔ یہ کون سی اسلام سے وفاداری ہے؟ وہ لوگ بھی تو لوگ تھے جنہوں نے نہ جان بچائی تھی، نہ تن بچایا تھا، نہ سر بچایا تھا، کہ جب بات آئی ہے نبی کے دین کی تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ میری پگڑی کی قیمت ہے، نہ میرے جبے کی قیمت ہے، بلکہ قیمت ہے تو مصطفیٰ کے دین کی قیمت ہے۔ جان تو جائے گی لیکن وفا کا ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیں گے۔ جنگ کی حالت میں تلواروں کی چھاؤں میں دنیا نے دیکھا تھا کہ ان وفاداروں نے سجدہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ سجدہ کتنا قیمتی ہے اور شریعت کتنی قیمتی ہے۔ یہ کوئی پوچھے شہید کربلا کی سیرت سے تو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کر کے ہمیں دکھایا تھا اس کو چل کے زندگی گزاریں گے تو یہ دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے، محشر بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی تھی قرآن مجید کی شکل میں، اپنا سامنے بٹھا کے جتنے بھی صحابہ کرام سامنے تھے ان کو بٹھا کے میرے نبی نے سب سے پہلے جو تعلیم دی تھی وہ قرآن کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ قرآن پڑھانے سے پہلے نظر ڈال کے دل کی دنیا کو پاک اور صاف کیا تھا، جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کر کے دل جب اجلا ہو گیا، دل جب صاف ہو گیا، پھر میرے نبی نے قرآن پڑھایا تھا۔ پہلے دل صاف ہوتا ہے اور تب قرآن کی تعلیم اثر کرتی ہے۔ ورنہ اقبال نے کہا تھا تیرا گلا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ جگہ جگہ ہر جگہ مسلمان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، لیکن میرے دوستو پیر پڑھل شب کی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس عرس سراپا قدس کی تقریب سعید میں جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہاں جو بھی آتا ہے سب کو محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، اور میرے نبی نے بھی یہی پیغام نشر کیا تھا۔ مدینے کی سرزمین سے 12,000 کا لشکر جرار لے کے جب میرے نبی مکے میں داخل ہو رہے تھے، مکے کا شہر سامنے تھا، بڑے بڑے کٹر دشمن بھی سامنے تھے، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے وہ بھی سامنے تھے، لیکن میرے نبی جب مکے میں پہنچے ہیں، آمنا سامنا جب ہوا ہے
تو لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ آج اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہمارا نقشہ ہی بدل جائے گا، ایک آدمی زندہ تک نہیں رہے گا۔ لیکن جب سامنے آئے 13 سال جس نے میرے نبی کو ستایا، میرے نبی کو جنہوں نے پتھر مارے، لیکن ایک نظر پڑی، نظر پڑتے ہی میرے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے، تم سب کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ 13 سال جس قوم نے ستایا تھا میرے نبی نے اس قوم کو معاف کر دیا تھا۔ یا چھوٹی سی بات آتی ہے تو صدیوں تک ہمارے جھگڑے چلتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے گھر کا پانی تک حرام کر دیتے ہیں، نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں نہ کھاتے ہیں کہ فلاں صاحب کے گھر پہ میں کبھی زندگی میں نہیں جاؤں گا۔ کیا کریں گے؟ یہ اونچ نیچ صرف اوپر ہو رہی ہے، ذرا مر کے نیچ قبر میں جانا ہے، اس کے بعد پتا چل جائے گا کہ کیا ہوا، کہ زندگی بھر لڑائی لڑتے رہے، زندگی بھر نہیں گئے تھے لیکن مرے تو دونوں کی قبر ایک ساتھ بنا ڈالی ہے، کہ یہ دونوں بولتے بھی نہیں تھے اب قبر کیوں بنائی، تو کہ یہ اوپر کا معاملہ اور ہے نیچے کا معاملہ اور ہے۔ اس لیے پیغام یہ ہے کہ میرے دوستو تیرے نبی نے جو پیغام دیا تھا وہ معاف کرنے کا پیغام دیا تھا، وہ محبت کا پیغام دیا تھا۔ اسلام نامی محبت کا ہے، اسلام پھیلا ہی مصطفیٰ کی محبت سے ہے، اسلام پھیلا ہی نبی کے اخلاق سے ہے۔ اسلام کو میرے نبی کے اخلاق نے سینچا تھا کہ نبی کے اخلاق کریمانہ کی وہ اتنی شان بلند تھی کہ طائف کے بازاروں میں جب پتھر سے پاؤں لہو لال ہوئے تو کہ ان کو اب ختم کر دیا جائے، فرشتے نے کہا تھا ان کو مٹا دیا جائے، میرے نبی نے فرمایا فرشتوں نہیں، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں مٹانے نہیں آیا، میں دنیا کو بچانے آیا ہوں، میں مٹانے نہیں آیا ہوں، میں بچانے آیا ہوں۔ ہوتا کیا ہے؟ مٹانے کی کوشش ہوتی ہے، کوئی بھی آئے چھوٹی سی ہم تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیتے ہیں، ہم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں، مونچھوں پہ تاؤ دے کے اپنی انا منواتے ہیں۔ معاف کرنا میرے دوستو، انا کس کی منع؟ جس کا نبی ٹوٹی چٹائی پہ آرام کرتا ہو، جس کا نبی سوکھی روٹی کھاتا ہو، جس کا نبی کھجور اور پانی پہ گزارا کرتا ہو، اس نبی کو ماننے والا آج ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے اور سگے بھائی سے بات نہیں کرتا، خود عمرے پہ عمرے کرنے جا رہا ہے اور بھتیجی یتیم ہے، اسے کوئی رشتہ نہیں دے رہا ہے۔ کیا عمرہ کرے گا؟ کیا تو حج کرے گا؟ معاشرہ دیکھ لیجئے، حج کرنا زندگی میں ایک بار فرض ہے اور غریب کی مدد کرنا 24 گھنٹہ فرض ہے۔ جملہ کہیں ظاہر نہیں ہونے دیا جائے اس لیے کہ میں تھوڑا جذباتی ہوں تو جذبات میں بول رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ میرے دوستو ان سادات کرام کا کرم ہے کہ مجھے کھڑا کر دیا ہے تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں اور جو حقیقت ہے اسے بتانے جا رہا ہوں۔ روز جلسہ ہوتا ہے، روز تقریر ہوتی ہے، ہم تقریر کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، تھوڑی دیر نکلنے کے بعد واہ واہ کر دیتے ہیں، کیا تقریر کی تھی مولانا نے، بات آئی گئی ختم ہو گئی، پھر اس تقریر کا اثر نہیں ہے، کیونکہ سسٹم یہ تھا کہ اس کان سے سنا تھا تو اس کان سے نکال دیا تھا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کان سے سنو اور دل کی تجوری میں سے جگا دو، اور گھر گھر جو مسجد بنا ڈالی ہے اس مسجد میں جا کے سجدہ کرو۔ یہ پیران نظام بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم پیر کے مرید ہیں، پیر کے مرید تو ہو لیکن ذرا پیر کو تو دیکھ، پیر تو ایک وقت کی قضا نہیں کرتا، تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، پیر تو ایک وقت کی بھی قضا نہیں کرتا اور مرید صاحب جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو پھر ہم نے کیا سمجھا؟ کیا ہے ہم نے پیری مریدی کو سمجھا کیا؟ میں یعنی طنز میں یا اس حساب سے تقریر نہیں کروں گا، جملہ غلط مت لینا، بلکہ حقیقت بول رہا ہوں، اجازت سے بول رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر اس امت کے افضل ترین انسان کا نام ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جملہ نوٹ کرو، اور صدیق اکبر کے پیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ صدیق نے جس ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ کوئی دنیا کا پیر نہیں تھا، وہ حسن حسین کا نانا تھا۔ تو کتنا بڑا پیر ہوگا؟ پیر تو ایسا کہ دنیا کے سارے پیر اس کی ایک جھلک پہ قربان، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سپورٹ کیجئے، اتنا بڑا پیر ہے، امت میں سب سے افضل ہے، 15 صدیوں سے جھولی میں آرام کر رہا ہے، لیکن جب دوستوں کے ساتھ نکلتا ہے درخت کی ٹہنی پہ چڑیا کو چہچاتے دیکھا تو رویا۔ دوستوں نے پوچھا یار غار روتے کیوں ہو؟ تو کہا روتا اس لیے ہوں کہ چڑیا دیکھ کے مجھے رونا آیا۔ کہا کیوں؟ کہ چڑیا آج ہے کل مر جائے گی تو مٹی ہو جائے گی، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ کل خدا مجھ سے حساب لے گا، کل مجھ سے حساب لے گا۔ علماء بیٹھیں پوچھئے، ان سے حساب نہیں ہوگا، وہ تو جنت کے 8 دروازے سے بلائے جائیں گے۔
لیکن وہ تعلیم مجھے دے رہے تھے کہ صرف مرید بن کے پھر نماز مت پڑھنا، یہ کہاں کا سسٹم ہے؟ ذرا یار غار کو دیکھ لے، امت کا سب سے افضل انسان ہے، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ارے نماز تو نماز، آخرت کا خوف آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ حساب کیسے دوں گا، حساب کیسے دوں گا؟ جس کا اب آپ کس کی کیا بات کرو گے؟ میں اپنی بات کروں، میں بھی کہوں گا کہ میرا ہاتھ چوم لو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ سستا سودا مت کرو میرے دوستو، ذمہ دار اسٹیج ہے اور ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، میں دل شکنی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں حقیقت کا راستہ بتا رہا ہوں۔ اتنی ہی جنت سستی ہوتی تو اجمیر کا خواجہ سنجر چھوڑ کے اجمیر کبھی نہ آتا، اتنی ہی جنت سستی ہوتی تو پیران پیر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ انہوں نے بتایا ہے جنت بازار میں نہیں ملتی، جنت سجدے میں ملتی ہے، جنت سجدے میں ملتی ہے۔ اور پیر پڑھل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جس کا عرس آپ منا رہے ہو، کیا زندگی تھی، گھٹنے میں درد ہے، لیکن جو میں نے روایت سنی ان کے شہزادے سے جو بتایا جا رہا ہے کتنے کامل تھے، اٹھنے میں تکلیف تھی لیکن وقت کی تہجد تک نہ قضا کی۔ پیر پڑھل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آج اس یعنی ریگستان میں اس جگہ پہ یہاں اتنے لوگ چلے آئے ہیں، کسی کی آستان پہ آئے ہیں، کسی کے یہاں سلام کرنے آئے ہیں، لوگ تو یار روز مر جاتے ہیں، کوئی فاتحہ تک نہیں پڑھتا، یہاں ہر 12 مہینے میں پلٹ کے عرس کیوں کیا جاتا ہے، یہاں سروں کا سمندر کیوں آتا ہے؟ تو کہنا پڑے گا کہ یہ وہ بندہ تھا کہ جس نے سجدہ بھی کیا ہے اور مخلوق خدا کی سیوا بھی کی ہے، مخلوق کی خدمت بھی کی ہے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ بھی کیا ہے۔ تو کا عرض میں یہ کر رہا تھا، ہم جس بھی سلسلے سے منسلک ہیں لیکن ہر سلسلے کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں آؤ اپنے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو، جتنا بھی رونا دھونا ہے اور جتنی بھی تکلیفیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر تکلیفوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو درد دل کا پیغام یہ ہے کہ صرف سفید کپڑا پہننے سے کام نہیں چلے گا، صرف سفید کپڑا پہن کے میں اپنی انا منواتا رہوں کہ نہیں مجھے دیکھتے رہو میں ہی سب کچھ ہوں، میں یہ کر دوں گا، تو باہر کا یہ سسٹم مجھے دکھا کے تو مجھے متاثر نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اسلام کیا پیغام دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ خدا کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف سب سے زیادہ ہے، اور خوف ہی نہیں ہے اور پھر کپڑا پہننے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ غالب نے کہا تھا کہ غالب زندگی بھر یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا، باہروں مل دھو دیے کدے اندروں مل دھو، تیرا باہر کا دھونا کی کرے جو اندر صاف نہ ہو، اگر اندر صاف نہیں ہے تو باہر کون سا صابن لگا کے تو روز دھوتا رہے، لیکن میرے دوستو اندر کی دنیا میں صابن نہیں لگتا، اگر اندر دھونا ہو تو آدھی کوٹ کے خدا کی بارگاہ میں رویا کر اور سجدہ کیا کر، جب سجدہ کرے گا تو دل کا میل بھی اتر جائے گا اور دل کی دنیا پہ جو زنگ ہے وہ بھی اتر جائے گا، اور جب دل چمکتا ہے تو دل کی دنیا میں مدینے والے آباد ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات اس سے جڑی ہوئی عرض کر دوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں ہمارے نبی آتے ہیں، بے شک آتے ہیں، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ مولانا آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو، آتے ہیں جلسے میں، ہمیں تو نظر نہیں آتے، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، آتے ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ تو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں وہ پردے میں ہیں، برزخ کی دنیا میں ہیں، ایک پردہ ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، پردے کی دنیا ہے اس لیے نہیں دیکھ سکتے۔ مولانا جلال الدین رومی نے اس کا جواب دیا، ہم جو یہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نبی پردے میں ہیں اس لیے نظر نہیں آتے، انہوں نے جواب دیا کہ نبی پردے میں نہیں ہے، پردے میں تم ہو، نبی پردے میں نہیں ہے، پردے میں تم ہو۔ اور وہ پردہ کیسا ہے؟ اگر تم یہی میزان بناؤ کہ نبی پردے میں ہیں تو سید احمد کبیر رفاعی کہے کہ ہاتھ نکالو چومنا چاہتا ہوں، تو 90,000 کے مجمع میں ہاتھ قبر سے باہر آیا، سید احمد کبیر رفاعی نے نبی کا ہاتھ چوما، امام احمد رضا پہنچے، کہا وہ سوئے لالا ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے باہر پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، تو اپنا جلوہ احمد رضا کو دکھا دیا۔ تو پردے میں کون ہے جو جاتا ہے تو پردے سے نکل کے دکھا دیتے ہیں؟ تو کہا پردے میں نبی نہیں، پردے میں تم ہو۔ اور پھر پردے کی وہ لسٹ بناتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں کہ وہ پردہ ہے کیا؟
फरमाते हैं पर्दा ये है, नमाज न पढ़ने का पर्दा, झूठ बोलने का पर्दा। ये खिड़की वाले पर्दे की बात नहीं हो रही है, ये खिड़की वाला तो धोने से धुल भी जाता है, लेकिन जो अंदर कट के पर्दे हैं ये तकरीरों से नहीं धुलते, ये किसी कामिल की नजर पड़ती तो ही धुलते हैं। हर आदमी धो भी नहीं सकता। का झूठ बोलने का पर्दा, गीबत करने का पर्दा, चोरी करने का पर्दा, जुआ का पर्दा, शराब का पर्दा, कितने पर्दे खुद बना के बैठा है और कहता है नबी पर्दे में है। का नादान, नबी पर्दे में नहीं, पर्दे में तुम हो। ये पर्दे फाड़ के फेंक दे, नबी तेरे सामने बैठे हैं। ये पर्दे फाड़ के फेंक दे। इसलिए शाह साहब ने फरमाया था उत्ते याहिन जिते अवां छड्यूं, उत्ते याहिन जिते अवां छड्यूं, अखियूं अब्दुल लतीफ चे माग न मटाइन, जे बेदर वाजाइन त कड़े दियां कांगन के। क्या फरमाते हैं? ये आलम अलस्त की बात हो रही है। आलम अलस्त में दो जलसे थे, एक तौहीद का, दूसरा रिसालत का। किसी ने पूछा था, अरे भिट के भिटाई अब्दुल लतीफ ये तो बता, अलस्त में जो जलसा हुआ था उस जलसे के बारे में कुछ याद है, कुछ नजर आ रहा है? तो आपने फरमाया था उत्ते यहाँ न जिते अवां छड्यूं, अखियूं अब्दुल लतीफ चे माग न मटाइन, जे बेदर वाजाइन त कॾे कांगन के रियां। के जिते अखियूं मुंहिंजूं हुयूं अॼु ताणी बि उते मुंहिंजूं अखियूं लॻल आहिनि। अगरि उन जाइ मथां हेॾां होॾां मुंहिंजी अखि थिए त इहा अखि कॾे आऊं कांगन खे ॾेई छॾां। उहा अखि बि मूंखे न घुर्जे जेका अखि महबूब जे जलवे खां हेॾां होॾां थिए। केड़ी शय अख असांजी? या अख जंहिंखे असां सभु कुझु सम्झो आहे। मुंहिंजा दोस्तो, इन अख में सभु कुझु आहे। इहा अख माण्हू बंदि करे त हिते वेठल वेठल माण्हू मदीने जो दीदार करे सघे थो। हिते वेठो वेठो माण्हू मदीने पुॼे वञे थो। तॾहिं शाह साहब चयो, चरखो ई चोर जी भूप भुणको न सुणे, उथी आधी रात अलाह से गौर, क्या पोए तोर तो सोन बराबर सुट थिए, जे भाया तो जोगी थिया, तमा छड़ तमाम गोलो थी ते गोलन जो तेजो भी थी गुलाम, सब्र जी शमशीर से कर कीने के कतलाम, वो नांगा तो जो नाम लिख जे लाहू तिन में। मतलब क्या? मतलब बिल्कुल यही खुलासा है कि अंदर का ये जंग उतार के और एक प्लेटफार्म पे आके खुदा की बारगाह में सजदा कर, तो पर्दे भी हट जाएंगे, फिर पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करेगा, तुझे दीदार रसूल हो जाएगा। इसलिए कहना पड़ता है हमारा स्टेज कोई मामूली स्टेज नहीं है, ये जिम्मेदार स्टेज है। यहाँ जो पैगाम दिया जाएगा वो नबी की शरीयत का दिया जाएगा, वो मेरे मुस्तफा के पैगाम को नशर किया जाएगा। ये क्या बात हुई? इस चीज का मैंने जिक्र किया नबी कि रोज तकरीर होती है, हम करते हैं और आप सुनते हो, आई गई बात हो जाती है। कुछ तो है नहीं यार कि इतनी तकरीर होने के बाद फिर भी कोई असर नहीं होता। एक जमाना था कि तकरीर भी नहीं होती थी, लोग फिर भी नमाज पढ़ते थे, इतने जलसे भी नहीं होते थे, लोग फिर भी आते थे और नमाज पढ़ते थे। क्या मतलब है? तकरीर के बगैर हो, यहाँ रोज नसीहत होती है तो मानना पड़ेगा या तो नसीहत करने वालों में कमी है या नसीहत सुनने वालों में कमी है। दोनों तरफ से कमी तो कहीं होगी। कि कमी किस बात की है? याद रखना, मैं आपकी बात नहीं करूंगा, मैं इन उलमा की भी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा कि मेरे दोस्तों कमी तो मेरी है कि मैं वो कुछ बता ना सका जो तुम्हें बताना था। यहाँ बिठा के मैंने सिर्फ हाथ ऊंचे करवा के कहा ऊंचा हाथ कर मदीने चला जाएगा, सुभान अल्लाह का, जन्नत में टिकट मिल जाएगा। मैंने यहाँ बैठ के तुझे जब जन्नत बांटी तो तू क्या नमाज पढ़ेगा कि जन्नत तो मिलाद में मिल रही है, तो फिर आदमी नमाज कैसे पढ़ेगा? कमी यहाँ से है कि तेरी जरूरत को नहीं देखा बल्कि अपनी जरूरत को देखा कि ये सुभान अल्लाह कहाँ कहेंगे, ये ऊंचा नारा कहाँ लगाएंगे। मैं अपनी जरूरत को देखूंगा तो मैं बात कभी बता भी नहीं सकता जो बतानी चाहिए। जो शरीयत की बात है, जो दीन की बात है, ये तो सादात किराम का फैजान है कि मुझे खड़ा कर दिया है। वरना कहीं भी तकरीर करते हैं तो पांव कांपने लगते हैं, यार कुछ बोल दूंगा तो फला आदमी तो शराब का कारोबार करता है, वो मुझसे नाराज हो जाएगा, वो जुए का कारोबार करता है, वो नाराज हो जाता है। ये चुप चुप के दीन बयान किया गया और छुपा के पर्दा डाला गया कि ये करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। लोगों को नाराज होने दे, लोग नाराज हुए तो कुछ भी नहीं, अगर मदीने वाला नाराज हुआ तो कुछ भी नहीं रहेगा।
اتنی بڑی ٹوپی اور اتنا بڑا اسٹیج، اتنا بڑا مائک کس لیے دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے یہاں جو لوگ آئے ہیں یہ صرف چاول کھانے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کو پیغام دیا جائے کہ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ان کو یاد رہنا چاہیے کہ جمعہ تو جمعہ، اب فجر کی نماز میں بھی جانا ہوگا، اب میرے آقا کی شریعت پہ عمل کر کے دنیا کو بتانا ہوگا۔ ہم اس ایکتا کو بھول گئے، اس بھائی چارے کو بھول گئے، اس لیے کسی نے کہا تھا تقلید بلال حبشی ہم سے کیا ہوگی یار، بت بنے بیٹھے ہیں تو بت شکنی کیا ہوگی، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم اپنوں سے پیار نہیں کر پاتے تو دوسروں سے کیا پیار کریں گے۔ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے حدیث پاک میں فرمایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ کلمہ جنت کی چابی ہے، کلمہ جنت کی چابی ہے۔ جب ارشاد فرمایا تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو کہا کہ میرے آقا نے تو فرمایا ہے کلمہ جنت کی چابی ہے، چابی تو میرے پاس ہے، کل صرف قیامت آنے کی دیر ہے، تالا کھولوں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا۔ میرے نبی نے بلایا اور بٹھایا، کہا میری حدیث کا غلط ترجمہ کر رہے ہو، میرے فرمان کا غلط پیغام نکال رہے ہو، یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ کلمہ جنت کی چابی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں کلمہ جنت کی چابی ہے، لیکن مجھے بتا کہ چابی میں دانت نہیں ہوتے؟ کہا یا رسول اللہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر ایک دانت ٹیڑھا ہو یا اگر ایک دانت نہ ہو تو کیا تالا کھلتا ہے؟ کہا تالا نہیں کھلتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کلمہ تو بے شک جنت کی چابی ہے، لیکن نماز روزہ حج زکات اعمال صالحہ اس چابی کے دانت ہیں، اگر ایک بھی ٹیڑھا ہوگا تو کل تالا نہیں کھلے گا۔ اگر تالا کھولنا ہے تو کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں، نماز بھی پڑھیں، سنت رسول پہ بھی عمل کریں، اور اتنا بڑا ادارہ بنا دیا ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ دارالعلوم ہے، یہاں قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، قرآن پڑھایا بھی جاتا ہے، یا پڑھنے کون آئے گا؟ اتنی بڑی عمارت کھڑی کر دی ہے، ہم اپنا بچہ دیتے نہیں ہیں، ہمارا بچہ نوکری کرے گا، ہمارا بچہ مولوی بنے گا تو کرے گا کیا؟ آئیے اس فقیر کے قدموں میں ڈال دیجئے، تیرا بچہ اگر مولوی بن گیا تو ہوگا کیا؟ ایک میں صرف سیمپل دے کے تقریر کو پوری کروں، یہ بہت زیادہ ڈیمیج کیا جا رہا ہے، علماء کی جماعت کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور علماء بھی احساس کم تری کا شکار ہیں کہ پگار پڑھانے کا بولتا ہوں تو کوئی بڑھاتا ہی نہیں، کروں گا تو کیا کروں گا۔ لیکن دیکھنا چاہے کچھ بھی ہو، میں ایک مولوی کی بات کر رہا ہوں، بکاؤ آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ واقعی جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کا علم ہو، جو کہیں سے کیسٹیں سن کے نہ سیکھا ہو، بلکہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے جس نے دین پڑھا ہو، ایسا آدمی جو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ملتا، تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا کیسے ہوگا؟ ارے تنخواہ کو رکھ ایک طرف، جو جمعے کے دن تو صافہ پہن کے منبر پہ بیٹھتا ہے تو تجھے اعلان کرنا پڑتا ہے، زمانے کا بڑے سے بڑا آفیسر بھی تیرے پاؤں میں بیٹھتا ہے، قرآن صدا دیتا ہے کہ یہاں بھی اوپر بیٹھا ہے، قیامت میں بھی اوپر ہی بیٹھے گا۔ یہ تو مجھے احساس ہو تو میں خود ہی لوگوں کو 500 روپے کے لیے مسئلہ ہی چینج کر دیتا ہوں، فتویٰ ہی بدل دیتا ہوں کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو مولوی یہاں عالم بنائے جاتے ہیں یا مولانا بنائے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول میں بھی پڑھائیے، دنیا کی تعلیم بھی دیجئے، لیکن اتنی تعلیم تو ضرور دیجئے کہ تیرا بچہ سمجھ سکے کہ حلال کسے کہتے ہیں اور حرام کسے کہتے ہیں۔ یہ اگر ہوگا تو پیر پڑھل شاہ، فیضان پیر پڑھل شاہ کی اس چھت کے نیچے یہاں آئے گا تو تیرا بچہ زیرو ہوگا، نکلے گا تو ہیرو بن کے نکلے گا۔ یہاں کنتن بنایا جاتا ہے، یہاں ہیرا بنایا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی زندگی موبائل کے حوالے مت کرو، خدا کے قرآن کے حوالے کر دو، تاکہ تم چلے جاؤ گے تو بھی پیچھے سے دعا کرے گا، بخشش کی دعا کرے گا، تمہارے لیے دعا کرے گا۔ یہ حقیقت ہے، اس لیے میرے دوستو مضبوط کیجئے اپنے مدرسے کو، اور پیر صاحب قبلہ کا پیغام تمام مریدین کے نام، تمام محبین کے نام، جتنے آئے ہوئے ان کے نام، اپنے تو اپنے سب سے پیار اور محبت کے ساتھ رہنا ہے، اور سب کے ساتھ ایکتا اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے، اور وقت سجدہ ہے تو پہلے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے اور اپنی قوم کی سیوا بھی کرنی ہے۔ یہ دونوں کام ہم کرتے رہیں گے تو یہاں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، محشر میں بھی کامیاب ہیں۔ شاہ کا بیت اٹھنا ہوگا رین ڈاگن ڈیہ چتاریو میا شاہ بلال جا ہنجوں تہارین سفر تا سارین تا کیچ پنت پرے تھو تین ڈاگا آئیں مڈرو
आजो वारी जाम अग्या मोड़ियो मुंहर टारियो चांगा आई चरो आता है भरो तो मूरे माफ थिया। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको सही माना में मजहब इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने में अगर दौरान गुफ्तगू कोई गलती हुई तो खुदा की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व तूब इलैह। जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। मैंने दिल जला के सरे आम रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे रहिए, बैठे रहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। सम्मान होगा और ऐलान फिर से ये ऐलान किया जाता है कि हजरत सैयद पीर पड़ल शाह सानी, जिनका आज उर्स मुबारक है कौनकोई शरीफ, 2:30 बजे चादर है और चादर के अंदर दरगाह शरीफ पर जो चांदी की पागड़ी है, माणेक बाबा भाई हैदर भाई सुरेंद्र नगर वाले की तरफ से। और अब हमारे इस इदारे को रोशन बनाने वाली हस्ती पीर हाजी मोहम्मद शाह बापू उर्फ अब्बा बापू, उनका स्वागत। हमारे 10 ट्रस्टी, उनका नाम लेता हूँ, वो स्टेज के बाजू में आ जाए। माणेक हाजी अल्लाह रखा सुलेमान, ऊपर मुख मारिया, अबड़ा फकीर मोहम्मद भाई मंत्री बचाओ, हिंगोरा हाजी अब्दुल सत्तार, हाजी अजीम भाई खजानची वरसाणा, चेड़ा इदरीस भाई मेपा भाई ट्रस्टी मोरबी, माणेक मुराद भाई हाजी खमीसा भाई ट्रस्टी मारिया, अवेश भाई संतवाड़ी ट्रस्टी गांधीधाम, इमरान भाई सिद्दीक भाई माणेक ट्रस्टी राजकोट, मोहम्मद यासीन हाजी आरब भाई ट्रस्टी दुदई, नियाल खान पी बलोच ट्रस्टी रापर, रायमा रमजान अली मामन ट्रस्टी बुढ़ार मोरा। ये जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ वो स्टेज पर बाजू में आ जाइए, 10 लोगों के नाम, ताकि हाजी मोहम्मद शाह बापू का स्वागत करने का है। 10 नाम लिए बस। और सलामी के बाद जो 6 और 7 नंबर है, उस नंबर में उलमाए किराम और तमाम सादात किराम की दावत उसमें होगी इंशाअल्लाह ताला, और अवाम की दावत पिंडाल में ही होगी। हमारे बीच में बचाओ पीआई वीके महेश्वरी साहब, पीआई वीके महेश्वरी साहब, जी पीआई साहब आ रहे हैं हमारे बीच में। पीआई वीके महेश्वरी साहब, उनका सम्मान पीर सैयद वल्ला बापू गादीपति गेबन शाह पीर दरगाह कुंजी सर नावरे आती है। पीआई साहब आप आ जाइए। आप देखते हैं कि हमारे वागड़ की तासीर हमेशा रही है। सूफी पीर पड़ल शाह, सूफी इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ हर मजहब के लोग आते हैं और मोहब्बत, अमन और भाईचारा इस खानका से हमेशा दिया गया है और ताबाद दिया जाएगा। पीआई वीके महेश्वरी साहब, उनका सम्मान पीर वल्ला बापू गादीपति गेबन शाह पीर कुंजी सर। आओ साहब आओ। हाँ
ચોબારી પોલીસ સ્ટેશનના જમાદાર અલી અકબર સાહેબ આવા સન્માન કરો. हमारे हर प्रोग्राम में हाजिर रहते हैं, अमन का हमेशा पैगाम देते हैं और हम हमेशा कौमी एकता का जब भी प्रोग्राम होता है हमारी तो मिसाल ये है कि रापर से अबड़ासा की सरजमीन पर एक रैली ले जाई जाए कौमी एकता की. ऐसे हमारे उम्मेद लाल महाराज, उनका स्वागत अली अकबर साहब बापू करेंगे. आओ महाराज जाओ. સલાતો સલામ રજાકભાઈ મારિયા. સલાતો સલામ પડી ઉભા થયું ને. સલાતો સલામ. માઇક દો રજાકભાઈ, માઇક દો. નીચે જો ભારે વાંધો નહીં, માઇક ઈ દેતા માઇક દો. મથે હાથ ધરે. जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों. सहरे यार इरम ताजदार हरम, सहरे यार इरम ताजदार हरम, नौबहार सफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम. कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों डाल दे कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम. पढ़ो बापू पढ़ो. सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुदा के प्यारे लाल रसूल सलाम आजिज़ाना हो कबूल, ऐ खुदा के प्यारे महबूब आजिज़ाना दुआ हो कबूल. आमीन. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबिन्नार. आमीन. रब असांजा दुनिया में भलाई कर सासा, आमीन. रब असांजा आखिरत में भलाई कर सासा, आमीन. रब असांजा जहन्नम जाग खां बचाए जा. आमीन. रब असीं गुनाहगार खतादार तुंहिंजी रहमत जा उम्मीदवार. आमीन. रब असीं सज़ावार सियाकार तुंहिंजे प्यारे महबूब जा उम्मती आहियूं. असांजा आमीन. सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर. आमीन. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अफ़्व वल आफ़ियत व माफ़त फ़िद दुनिया वल आखिरत. वक़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذريات أهل بيته أجمعين آمين ثم آمين برحمتك يا رحمن لا الرحيم. إله إلا الله محمد رسول الله. सुभान अल्लाह.
علماء کرام اور سادات کرام کے لیے 6 نمبر اور 7 نمبر میں دعوت رکھی گئی ہے